اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں انسان کا معافی مانگنا بہت ہی پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ کسی کے اعتراف قصور پر اس کو معاف کر دینا یا اور معاف کر کے خوش ہونا، یہ فطرت انسان میں بھی شامل ہے۔ آپ کہیں بھی اس کو دیکھ لیں، ٹیچر اسٹوڈنٹس کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، حاکم محکوم وغیرہ کے درمیان کئی مراحل میں اس جذبے کا ضرور ظہور ہوتا ہے۔ مثلا کتنا ہی ٹیچر کو غصہ آ جائے وہ شاگرد کو ڈانٹتا ہے، لیکن کتنا ہی کمزور ہو، یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کتنا ہی کمزور ہو لیکن اسے ٹیچر ڈانٹتا ہے، لیکن اگر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اگر معافی مانگ لے اپنے ٹیچر سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگا، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح بیوی سے غلطی ہو جائے، بیوی سے کیسی ہی سخت غلطی کیوں نہ ہو جائے، اور بیوی صرف یہ کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تو فوراً شوہر کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ حاکم کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، لیکن جب محکوم کہہ دے، یعنی کہ جس سے غلطی ہوئی ہے، میں اقراری مجرم ہوں، معافی چاہتا ہوں، پھر دیکھیے، یعنی کہ جو آپ کا حاکم ہوگا اس کا دل دیکھیے گا کیسا نرم ہو جاتا ہے۔ فطرت کے اسی قانون کے تحت بندہ اپنے خدا کے ہاں جب اپنے جرم پر معافی کا بھکاری ہو اور اپنے جرم کو جرم سمجھے، صرف یہی نہیں بلکہ اپنی نیکی کو بھی جرم سمجھے، یہ کہ ان کا کرم ہوگا تو میری نیکی کو قبول فرما لیں گے، ورنہ میں اور میری نیکی، اور اگر اس نیکی پر پکڑ نہ ہو تو تب بھی ان کا کرم ہوگا۔ لہٰذا بندے کا یوں معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد حکم فرمایا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ ترجمہ، سو آپ اپنے رب کی پاکی اور تعریف بیان کیجئے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس طرح اپنے مخلص بندوں کی صفات کے بارے میں فرمایا، وہ رات بھر عبادت کرنے کے باوجود آخر میں رات کی عبادت پر فخر کرنے کے بجائے معافی مانگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے پوری رات عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اپنے گناہوں کی کہ اللہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو ہمیں معاف فرما دیجیے گا، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرما دیجیے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ اب دیکھیں استغفار کی کتنی فضیلت ہے، یہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ جو سیریز چل رہی ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ویڈیو نمبر یہ 4 ہے اور استغفار کے میں اوپر ویڈیو یہ سیریز بنا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے بلکہ پورا یقین ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی، کیونکہ کافی زیادہ میرے پاس کمنٹس آ رہے تھے کہ اس کے اوپر تفصیل سے ویڈیوز ہونی چاہیے، تو میں نے یہ سوچا تھا کہ انشاءاللہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کو پھر پلے لسٹ میں بھی میں شامل کر لوں گا۔ پڑھی ہے نماز وہ بھی صدیق اکبر نے، پڑھی ہے نماز وہ بھی صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اقرار ہو رہا ہے جان پر ظلم کرنے کا، اس میں کیا راز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بلا شبہ میرے دل پر بھی میل آ جاتا ہے اور بلا شبہ میں ضرور اللہ تعالیٰ سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جیسی عظیم عبادت مکمل کرنے کے بعد کوئی دعا مانگنے کے لیے پوچھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب انی ظلمت نفسی، یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ ترجمہ، اے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ آئیڈیا لگا لیجئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا کے لیے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ذرا آئیڈیا لگائیے، سوچئے اس بات کو کہ استغفار میں کتنے فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ عالی بہت بلند ہے، اس کے شایان شان کسی سے عبادت نہیں ہو سکتی، یہ تو حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شایان شان کسی سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، ظاہر عبادت میں کوتاہی رہ جاتی ہے، اس لیے استغفار کی تعلیم دی جاتی ہے، استغفار پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ استغفار پڑھو، استغفار سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد مغفرت طلب کرنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد استغفار فرمایا کرتے تھے، اور قرآن مجید میں بھی حج جیسی عظیم عبادت کرنے کے بعد
اور عرفات کے میدان میں خوب مانگ مانگ کر واپس آنے کے بعد بھی استغفار کا حکم ہے۔ آپ اس بات سے آئیڈیا لگا لیجئے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ عبادت کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں۔ گناہ ہو جانے پر تو سب ہی توبہ استغفار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے خاص بندے جو اللہ کو محبوب ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نیکی بھی کر رہے ہوتے اور استغفار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے بخشش بھی طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان اچھی سے اچھی نیکی کرے پھر استغفار بھی کرے، اس کی بات ہی کیا ہے؟ آپ یہ سوچیں، وہ یہ سوچ لے کہ یار میں نے جو عبادت کی ہے، میں نے نیکی کی ہے، اس میں کہیں کوئی کوتاہی نہ رہ گئی ہو، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو۔ اس لیے آپ جو ہے استغفار کر لیا کریں، نیکی کرنے کے بعد بھی یہ سمجھ لیں کہ یار مجھے استغفار کرنا ضروری ہو سکتا ہے، اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی نیکی کرنے میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسی مجھ سے غلطی نہ ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ کے بارگاہ عالی کے شایع شان تو عبادت ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو آپ اچھے سے جانتے ہیں، تو نتیجتاً عبادت کے بعد بھی استغفار کر لینا چاہیے، جیسا کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور جو کوتاہی کی گئی ہوگی اس کی تلافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں، وضو کے بعد مغفرت طلب کرنے کی فضیلت یہ سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ اور اسی طرح وضو کے بعد کی دعا یہ ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جب کسی نے وضو کر کے یہ دعا پڑھ لی، یہ الفاظ لکھ کر مہر لگا کر عرش الہی کے نیچے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ آپ فائدہ دیکھیں، اور ان کی مہر قیامت کے دن کھلے گی، اور اس دن یہ کلمات پڑھنے والوں کو نیکیوں کی صورت میں کام دیں گے اور نجات کا سامان بنیں گے، یعنی اس نجات کا سامان بن جائے گا۔ مغفرت طلب کرنے کی جو فضیلت میں آپ کو بتا رہا ہوں وضو کے بعد یہ دعا پڑھنے کی، اس کا بڑا فائدہ، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس لیے توبہ استغفار کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ وضو میں بھی کوئی کمی، سنت یا مستحب کے چھوٹنے سے رہ گئی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے۔ ہر مجلس سے اٹھنے کے بعد گناہوں سے معافی مانگنا، ہر مجلس میں استغفار کرنے کا حکم ہے۔ مجلس سے اٹھتے وقت کفارہ مجلس کے لیے استغفار کی تعلیم دی گئی ہے۔ جس کی غیبت کی گئی ہو اس کا کفارہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے لیے ان الفاظ سے دعا مانگے، اللہم اغفر لنا ولہ، ترجمہ اے اللہ ہمیں اور اس کو جس کی غیبت ہوئی ہے معاف فرما دے۔ اسی طرح مرحوم والدین اور جو دیگر مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے استغفار کی تعلیم دی گئی ہے۔ بہت لوگ سوال کرتے ہیں، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ آپ اپنے مرحوم والدین اور دیگر مسلمانوں کے لیے جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے استغفار کی تعلیم دی گئی ہے، آپ استغفار پڑھیں۔ اسی طرح قضاء حاجت کے بعد بھی استغفار کا حکم ہے۔ عام مومنین مومنات جو ہے ان کے لیے استغفار کرنے کی فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا، جو شخص مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے زندہ ہو خواہ مردہ ہو استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے استغفار کے بدلے اس کی نیکیاں لکھ دے گا، ایک نیکی لکھ دے گا، ایک نیکی لکھ دے گا۔ آپ آئیڈیا لگا لیجئے کہ آپ جتنے بھی مومن مرد اور عورت کے لیے آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ مردہ ہیں، چاہے یہ دنیا سے چلے گئے ان کی بات کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہر مومن اور مرد اور عورت کے استغفار کے بدلے ایک نیکی لکھ دے گا۔ آئیڈیا لگا لیجیے کتنا بینیفٹ ہے اس چیز کا، اور ہم لوگ استغفار پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ استغفار پڑھنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک دعا بتا رہا ہوں، اگر کوئی آدمی یہ دعا مانگے تو اس کے لیے بے شمار نیکی لکھ دی جاتی ہیں، اس کے یعنی کہ نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ترجمہ اے اللہ معاف کر دے ہم کو اور تمام مؤمن مرد اور تمام مؤمنہ عورتوں کو، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو جو زندہ ہیں یا ان میں سے دنیا سے جو چلے گئے ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اور ہر نماز کے بعد اس دعا کو اہتمام سے مانگتے رہیں۔ یہ دعا یاد کر لیجئے گا، آپ کے سامنے آ رہی ہوگی دعا، اچھے سے یاد کر لیجئے، بہت فائدہ ہوگا۔ معافی مانگنے پر دنیا میں عذاب بھی رک جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے، اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ہمیشہ استغفار جو ہے نا اس میں لگے رہنا عذاب خداوندی سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ استغفار کی وجہ سے دنیا میں عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور رسول کے مطابق پختہ ہو، یعنی کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کیا ہوا ہو، پختہ ارادہ کیا ہوا ہو، تو آخرت کے عذاب سے بھی انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ترجمہ
آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیں گے اور نہ اس صورت میں دیں گے، عذاب دیں گے کہ وہ توبہ کرتے ہو، یعنی کہ جو توبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ پختہ یقین، پختہ ایمان کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ آپ استغفار پڑھیں، اور یہ آپ کا پختہ وہ ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، اپنے آپ سے عہد کریں کہ آپ نے آئندہ جو گناہ کیا آئندہ گناہ نہ ہو آپ سے، کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ استغفار قبول فرما لیتا ہے۔ اس آیت میں دنیا کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے دو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف فرما ہونا، دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ امت کے لوگ استغفار کرتے رہیں اور عذاب سے بچتے رہیں، لہذا ہم خود بھی معافی مانگتے رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو استغفار کی تلقین کرتے رہیں، یعنی بتاتے رہیں انہیں، اور استغفار پڑھنے کا کہتے رہیں، استغفار کرنے کا کہتے رہیں۔ استغفار جو ہے نا، استغفار آپ کو آپ کی زندگی جو ہے بالکل بدل دیتا ہے اور عذاب سے بچتے ہیں، لہٰذا ہمیں خود بھی معافی مانگتے رہنی چاہیے، اور اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی استغفار پر تیار کرتے رہیں گے ہم انشاءاللہ، اور ہم سب دنیاوی عذابوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ جب ہم استغفار پڑھیں گے تو اس کے بہت فائدے ہوں گے، ہر دشواری سے نکل جائیں گے، ہر پریشانی سے نکل جائیں گے، ہر ٹینشن سے بچیں گے، فکر و فاقہ سے بچ جائیں گے آپ۔ ہر فکر کو دور کرنے کے لیے استغفار بھی بہت فائدہ مند ہے۔ استغفار کرنا تنگی سے نکلنے اور فکریں دور کرنے کا بہت بہترین عمل یہ کہ استغفار کرتے رہیں، کہ آپ کو استغفار سے بہت فائدہ ہونا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار میں لگا رہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائیں گے، ہر تنگی اور فکروں میں کشادگی دیں گے، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، جہاں اس کا دھیان بھی نہیں ہوگا، جہاں اس کو سوچ بھی نہیں ہوگی، وہاں سے اس کو رزق مل جائے گا۔ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، ہمارے نبی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو کتنا فائدہ ہوگا استغفار کرنے کا۔ استغفار لازمی کرنا چاہیے، استغفار کی برکت بہت زیادہ ہے۔ استغفار کے فائدے کیا ہیں یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ استغفار کے فائدے بہت زیادہ ہیں، ہر دشواری ختم ہو جائے گی، آپ کو اولاد نرینہ پیدا ہوگی، رزق میں آپ کے برکت ہوگی، آپ کے گھر میں جو فاقہ تنگ دستی چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ یہ چل رہی ہے استغفار کی فضیلت کے اوپر سیریز چل رہی ہے، استغفار کی سیریز چل رہی ہے، اس میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ بہت ہی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی، اور عمل کرتے رہیں اور دوستوں کو بھی بتاتے رہیں، اور ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچ سکے، اور آپ کو بھی ثواب ملے، مجھے بھی ثواب ملے۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔